تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ناظرین اکرام، 7 ستمبر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس کی وجوہات وہ یہ ہیں، سب سے پہلے وجہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 30 جھوٹے آئیں گے جن میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا، ہر کسی کو یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ حضور کے دور میں اسود عنسی، اس کے بعد مسلمہ کذاب، جس کو حضور نے فرمایا تو کذاب ہے، آج پوری دنیا اس کو کذاب کہتی ہے، اور بھی مختلف لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ جہاں بہت سارے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، وہاں پہ سن 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے پوری امت مسلمہ کو 1901 کے بعد کافر ڈکلیئر کر دیا اور اپنی کتاب میں لکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر کیا ہے کہ جس تک تیری تبلیغ پہنچی اس نے تجھے قبول نہ کیا، وہ مسلمان نہیں۔ پھر ناظرین اکرام، جب ان کی خلافت آئی، مرزا بشیر الدین محمود جب خلیفہ بنا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کل مسلمان جو مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ معاملات چلتے رہے، مناظرات چلتے رہے، علماء کرام مرزا غلام احمد قادیانی سے، ان کے خلیفوں سے مناظرہ اور مباحثے کا چیلنج دیتے رہے۔ تو ناظرین اکرام، آخرکار یہ معاملات چلتے چلتے پھر ایک واقعہ بھی آیا 7 ستمبر 1974 کو، جو آئینی طور پہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ وہ کیوں دیا گیا کہ ملتان کے کچھ طلبہ سیر و تفریح کے لیے پشاور جا رہے تھے، تو چناب نگر کے رستے سے چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر رکے تو قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے لٹریچر تقسیم کیا، جب طلبہ کرام نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی، مسیح موعود، اللہ کا نبی اور رسول، اسی طرح اور بھی بہت گستاخانہ عبارتیں لکھی تھی، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے وہ لٹریچر لینے سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے لٹریچر لینے سے انکار کیا اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ تو ناظرین اکرام، وہ اپنی منزل تک چلے گئے، اور جب وہ 29 مئی کو واپس آئے تو خلاف ضابطہ انہوں نے ٹرین کو روکا اور ان طلبہ کرام پر تشدد کیا، جن میں سے 30 طلبہ کرام زخمی ہوئے۔ اس کے بعد پھر ملک میں احتجاج ہوا، پھر یہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی، اور اس قرارداد میں جب پیش ہوئی، اس کے بعد انہوں نے مرزا ناصر احمد اور لاہوری گروپ ان دونوں کو بلایا اور 14 دن کا موقع دیا کہ یہ قومی اسمبلی میں آ کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکیں۔ لیکن سچا ثابت کرنے کا ان کو بھرپور موقع دیا، قومی اسمبلی میں بحث مباحثہ ہوا، تو آخرکار جب 14 دن کے طویل ٹائم کے بعد جب یہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں ناکام رہے تو قومی اسمبلی نے ان کو 7 ستمبر 1974 کو کافر قرار دے دیا۔ تو ناظرین اکرام، مرزا غلام احمد قادیانی نے 1901 کے بعد پوری امت مسلمہ کو کافر کہا تھا، اور پاکستان میں پھر آئینی طور پہ 1974 میں 7 ستمبر کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ 7 ستمبر کا مختصر سا واقعہ تھا کہ جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کے فتنے اور جتنے بھی دیگر فتنے اس ملک میں یا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سب سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔